پاکستان تحریک انصاف جس کے دنیاوی طور پہ اگر دیکھا جائے تو انفینٹ وسائل ہیں، پوری دنیا کا کفر ان کو سپورٹ کر رہا ہے. انڈیا کا آپ نے سنا، انڈیا ان کو سپورٹ کر رہا ہے. زائونسٹ گلوبل جو گولڈ سمتھس ہیں، جو روتھشائلڈ راکفیلرز ہیں، وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ انفینٹ وسائل ان کی پشت میں ہیں. کیوں امریکہ کے سارے جو وہ اینٹی پاکستان اینٹی اسلام فورسز ہیں پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہی ہیں، اور ان کے جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں، جو ان کے کروڑوں میں فالوورز ہیں، تو ان سب کے حواس کے اوپر زید حامد صاحب کیوں سوار؟ کیوں یہ زید حامد صاحب کی آواز بند کروانا چاہتے؟ کیوں یہ امریکہ میں بیٹھ کے زید حامد صاحب کو مروانے کی سازش کر رہے ہیں؟ کیوں امریکہ کے اندر پاکستان کے دشمن زید حامد صاحب کے انفلوئنس سے خوف زدہ ہیں؟ ابھی سے نہیں، 20 سال پرانا یہ آرٹیکل ہے، آپ پڑھ لیں. یہ بات تو ایک فیکٹ ہے، چاہے انڈیا ہو، چاہے را ہو، چاہے CIA ہو، چاہے موساد ہو، ان ساروں کا سب سے بڑا اثاثہ تو پاکستان تحریک انصاف ہے. ان کا سوشل میڈیا ونگ ہے. خوف یہ ہے کہ یہ بات کرتے ہیں خلافت علی منہاج النبوہ کی. خوف یہ ہے کہ یہ خلافت راشدہ کے طرز پہ مسلمان دنیا میں ایک نئے نظام کی بات کرتے ہیں. خوف یہ ہے کہ یہ بات کرتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام کی. خوف یہ ہے کہ یہ بات کرتے ہیں ایک ہوں گے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کے کاشغر. خوف یہ ہے کہ یہ بات کرتے ہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. خوف یہ ہے کہ یہ بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر معاشی نظام تبدیل کر دیا جائے. خوف یہ ہے کہ یہ بات کرتے ہیں پاکستان کا جوڈیشل سسٹم چینج کر دیا جائے. خوف یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو 1400 سال پہلے کی جو طرز حکم، جو بنیادی پرنسپلز سے گورننس کے، اس کے اوپر جانے کی ضرورت. خوف یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پوری امت کا سب سے بڑا بھائی ہے. خوف یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اب جو دنیا میں آنے والے دور میں جو جنگیں آ رہی ہیں اس میں پورے مسلم ورلڈ کو پاکستان لیڈ کرے گا. خوف یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فوج خراسان کی فوج ہے. خوف یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہی فوج غزوہ ہند کی فوج ہے. خوف یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہی فوج غزوہ ہند کے بعد جب پلٹے گی تو شام میں عیسیٰ ابن مریم کو پائے گی. خوف یہ ہے کہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ اسی فوج کے اندر اللہ کے خلیفہ امام مہدی ہوں گے. ظاہر ہے یہ چیزیں کفر کو للکارتی ہیں. بدل سے دیکھو، پھر ہم نے خلافت راشدہ کا نظام بھی قائم کرنا ہے، غزوہ ہند بھی لڑنا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام بھی بنانا ہے. ابھی ہمارے بہت سارے کام ہیں، اور اس سارے کام کو کرنے کے لیے جو مشن ہمارے سامنے ڈیفائنڈ ہے، اس میں نہ ہمارے پاس گنجائش ہے قومیت کی، نہ لسانیت کی، نہ فرقہ واریت کی. ہمارے اس مشن میں اگر کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی پٹھان ہے، تو خدا کے واسطے ہمارے قریب بھی مت آئیں. ہمارے پاس آنے کی صرف ایک شرط ہے، اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والے ہوں، پاکستان پر جان نثار کرنے والے ہوں، بس. یہ چیزیں ان کی جو عمارتیں انہوں نے بنائی ہیں کفر کے نظام پہ، اس کو ڈائریکٹ چیلنج کرتی ہیں. اسی وجہ سے زید حامد صاحب کے اوپر یہ بے تحاشا حملے کر رہے ہیں.